الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جن مخلوقات کو پیدا کیا ان میں جذبات و کیفیات بھی رکھی ہیں۔ اللہ کی مخلوقات جو ہیں وہ ان جذبات سے خالی نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو جانور ہیں ان میں بھی وہ جذبات بہت حد تک پائے جاتے ہیں۔ جذبات کے اظہار کا طریقہ بھی ہے۔ ایک مرغی اپنے بچوں سے محبت رکھتی ہے، اپنے چوزوں کو کسی چیل کوے سے بچانے کی بھرپور کوشش بھی کرتی ہے، یہ ایک جذبہ ہے۔ تو جانوروں میں بھی جذبات ہیں، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو انسان کے جذبات و احساسات یہ دوسروں کی نسبت زیادہ قوی ہیں۔ جہاں انسان میں محبت کا جذبہ ہے وہیں نفرت کا جذبہ بھی ہے۔ جہاں اگر اطمینان و سکون کا جذبہ ہے تو وہاں خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ اور یہ جو اطمینان اور خوف کے جذبات ہیں، قرآن مجید نے ان کو دنیا کی زندگی کی بجائے آخرت کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کو چاہیے اس جنت کے لیے کوشش کریں، محبت کرنے والوں کو چاہیے اس جنت سے محبت کریں، اس کی کشش میں مبتلا ہوں۔ یعنی وہ جذبات و احساسات دنیا کی بجائے جنت کی طرف مڑ جائیں، انسان کا جو فوکس ہے وہ آخرت ہو جائے۔ پورے قرآن مجید کا موضوع یہ ہے۔ تو قرآن مجید جہاں جنت کا شوق پیدا کرتا ہے وہیں قبر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے حوالے سے، اعمال ناموں کے حساب کتاب کے حوالے سے، اور پھر اللہ کے عذاب یعنی جہنم کے حوالے سے بھی خوف دلانے کی کوشش کرتا ہے۔
اہل ایمان جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، یعنی قرآن مجید ان کے قلوب پہ نازل ہوتا ہے، تو وہ اسی شوق اور خوف کی کیفیت میں اور جذبات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ معروف روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو جہنم سے متعلقہ آیات آئیں تو مجھے محسوس ہوا جیسے جہنم کو کھول کر میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہو، اور مجھ پر اس کا خوف ایسا طاری ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور پھر جب میں نے جنت کے متعلق آیات پڑھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جنت کو گویا میری آنکھوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا ہو، اور پھر میں نے جنت کو اپنی نگاہوں سے گویا دیکھا ہے، اور پھر اس کی بشاشت مجھ پر طاری ہوئی، میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، تازگی آ گئی۔ تو اس اعتبار سے ایک مومن کو ہمیشہ خوف اور امید کی حالتوں کے درمیان توازن میں رہنا چاہیے۔ دین نام ہی توازن کا ہے، انتہا ہوگی تو بہرحال خطرناک ہے۔ تو امید ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور ڈر اور خوف ہو اپنے ان اعمال سے کہ میرے پلے کچھ نہیں۔ یہ جو میں نے آغاز میں آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، سورۃ القیامہ کے آخری رکوع کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک کیریکٹر کا ذکر کرتے ہیں۔ جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ابو جہل کی بات ہو رہی، لیکن ظاہر ہے کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے تو ذرا ہمیں بھی اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہماری ایسی کیفیت تو نہیں۔ فرمایا گیا فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی، ایمان بھی کوئی نہیں، ولا صلی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ ایمان لانا چاہیے تھا، اور ایمان لانے کے فوراً بات کرنے والا کام کیا تھا؟ نماز کا اہتمام۔ ایمان بھی نہیں لایا، ایمان میں بھی کچا تھا، اور ساتھ یہ کہ نماز کا اہتمام بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور اس نے اپنے آپ کو پھیر لیا، پلٹ گیا کسی دوسرے راستے پر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ نہیں اپنایا۔ اور اگلے الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور ایمان بھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، نماز بھی اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ جھٹلانے والا ہے، نافرمانی کرنے والا ہے، حکم توڑنے والا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کی طرف چلتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے۔ اور اکڑنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا مال اس کے پاس ہوگا، دنیا کی عزت اس کے پاس ہوگی، شہرت ہوگی، آسانیاں ہوں گی، اس کی بنیاد پہ فخر و غرور کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولا لک فاولا، یہ جو روش ہے یہ تمہارے لیے ہی ہے، یہ راستہ تمہارے لیے ہی ہے۔ نہ تمہارے پاس ایمان ہے، نہ نماز ہے، نہ اعمال ہے، نہ تم نے اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دی ہے، اس کے باوجود بھی تم اتنے مطمئن ہو۔ یہ تو ہے ہمارا حال۔ اور اس کے برعکس وہ نفوس قدسیہ جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، اعمال کے ڈھیروں ڈھیر اور ایمان میں بھی سب سے زیادہ مضبوط، اور اس کے باوجود بھی آخرت کے اس خوف میں مبتلا ہیں کہ جس کی کوئی مثال رہتی دنیا تک دوبارہ نہیں دی جا سکتی۔ کتنے بڑے درجات ہیں ان لوگوں کے۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اندازہ کریں ان سورہ قیامہ کی آیات میں نے پڑھی نا، فلا صدق کے الفاظ ہیں،
ابو جہل کو کہا گیا یہ تصدیق نہیں کرتا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی صداقت اور ان کے ایمان کی گواہی تو قرآن نے بھی دی ہے، رسول اللہ نے بھی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق کہا گیا ہے انہیں، سب سے بڑے سچے ہیں، سب سے مضبوط گواہی اس امت میں ایمان کی وہ حضرت ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالی. اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی ایک دروازے سے داخل ہوگا جو جنت میں جانا چاہے گا، اور ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب وہ جنت کی طرف قدم بڑھائے گا تو جنت کے 8 دروازے بیک وقت کھل جائیں گے، اور 8 دروازوں پر کھڑے ہوئے دربان اس شخص کو پکاریں گے کہ حضرت یہاں سے تشریف لے آئے، اور جس دروازے سے وہ شخص داخل ہو جائے گا وہ جنت کے اس دروازے کا اعزاز ہوگا. اور وہ شخص کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی. کیا درجہ ہے! آخری خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماتھے پر سرخ پٹی بندھی ہوئی ہے، چہرہ بخار کی لالی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں نے سب کے حق ادا کر دیے، جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان ادا کر دیے، ایک شخص کا احسان میں نہیں چکا سکتا، وہ رب العالمین خود اتارے گا، اور وہ شخص ابو بکر رضی اللہ تعالی. کیا قربانیاں نہیں دی اسلام کے لیے، سارے گھر کا مال لا کر اسلام کے لیے دے دیا. اتنا اونچا درجہ. اور ایک دفعہ اسی آخرت کے خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں کسی مومن کے جسم پر اگنے والا ایک بال ہی ہوتا، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں کسی درخت کا ایک پتا ہوتا جسے لوگ کھا جاتے، جسے جانور کھا جاتے، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں مدینہ منورہ کی گلیوں کا ایک ذرہ ہوتا جس کو لوگ پاؤں تلے روند کر چلے جاتے، لیکن مجھ سے قیامت کے دن حساب کتاب نہ لیا جاتا. جس شخص کا جنت میں جانا جنت کا اعزاز ہو، وہ اگر آخرت کے اس خوف میں مبتلا ہو تو ہم یہ دن کی 5 نمازیں پڑھ کر کس بنیاد پہ تکبر کر سکتے ہیں کہ جنت کا ٹھیکہ ہمیں مل چکا ہے؟ پتہ نہیں وہ خالص ہیں بھی نمازیں یا نہیں، مقبول ہیں بھی یا نہیں. کس بات کا زوم ہے ہمارے اندر، اور کس بات کا تکبر ہے کہ ایک تکبر وہ ہے جو دنیا کی چیزوں پر تکبر شیطان پیدا کرتا ہے، اور اگر وہاں سے بچ بھی جائیں نہ کسی اعتبار سے تو پھر وہ شیطان دینداری کے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تم نے بڑی نمازیں پڑھ لی، بڑے روزے رکھ لیے، بڑا صدقہ کر دیا، اور اس تکبر میں مبتلا کر کے اعمال ضائع کرا دیتا. صحابہ تو ہر دم عاجزی میں رہا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کی رحمت کے امیدوار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون حضرت عمر؟ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، حدیث کے الفاظ. جن کے ایمان لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش اور صحابہ بھی خوش، اور جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتانے آیا ہوں اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے پہ خوش. کیا درجہ ہے اس شخص کا! جس شخص کا یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کا محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر خود دیکھ کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ ساری کائنات جہنم میں جائے گی اور ایک شخص صرف جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ شخص میں ہی ہوں. لیکن اگر یہ اعلان ہو گیا کہ ساری کائنات جنت میں جائے گی سوائے ایک شخص کے تو مجھے اپنے اعمال سے امید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں جسے جہنم میں ڈالا جائے. یہ ہے صحابہ کا آخرت کا خوف. شہادت کی موت اللہ نے نصیب کی، مسجد میں جو ہے زخم لگا ہے، مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز کی حالت میں زخم لگا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت قریب آئی ہے اور آخری جملہ اپنی زبان سے کیا ادا کیا ہے؟ عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملنے آئے ہیں آخری لمحے میں، دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا آپ تو بڑے بہادر آدمی ہیں، موت کے خوف سے رونے لگے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے خوف سے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے میں نے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کے خوف آخرت کا معاملہ کیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جنت البقیع چلے جایا کرتے تھے اور جا کر قبروں پر کھڑے ہوتے تھے اور پھر گھنٹوں روتے رہتے تھے، گھنٹوں روتے رہتے تھے۔ کوئی آ کر پوچھتا تھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں ان قبروں کو دیکھتا ہوں اور پھر میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد لوگ مجھے بھی اسی حالت میں کسی قبر میں دیکھیں، اور میں اس وقت سے خوف زدہ ہوتا ہوں کہ جب میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا تو میں اپنے اعمال کا کیا حساب دوں۔ سارا کچھ، ساری دولت اللہ کے راستے میں لوٹانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اتنا صدقہ، اتنی سخاوت، آج تک اکاؤنٹ چل رہے ہیں، آج تک وہ صدقہ جاریہ چل رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کے باوجود بھی ڈر خوف یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، آخرت کے متعلق آیات پڑھتے تھے، جہنم کے متعلق آیات پڑھتے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اتنا روتے تھے کہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اتنی رقت طاری ہوتی تھی کہ بعض اوقات یعنی روایات میں آتا ہے کہ ان کے گھر کے قریب قریب لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے اور جمع ہو کر قرآن سنا کرتے تھے، اتنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رقت کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، اور وہ خوف طاری ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان پیدا فرما دیتا۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ سارے جلیل القدر ہیں، جلیل القدر صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ ابو درداء جتنا تم نے علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے، تو میں ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکوں، میں یہی نہیں بتا سکوں گا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ ہے صحابہ کا خوف آخرت۔ ایک بڑی طویل حدیث آتی ہے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اور وہ حدیث وہ ہے جس کا کچھ حصہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں، یعنی یہ ساری کائنات مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور ان کی عظمت بیان کرے گی، آپ ابو البشر ہیں، آپ ہماری شفاعت کر دیں اللہ سے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ میں نے تمہیں پھل کھانے سے منع کیا تھا، وہ پھل تم نے کیوں کھایا، تو میں تو اس ایک سوال پر پکڑا جاؤں گا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، کوتاہیوں سے پاک ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے ہر وہ کام کیا جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، پاکیزہ زندگیاں گزارنے والے بھی۔ اگر یعنی لغزش کا لفظ بھی استعمال کرنا مناسب نہیں، اگر اس پر بھی خوف زدہ ہیں کہ اللہ نے پوچھا کہ تم نے وہ پھل کیوں کھایا تھا منع کرنے کے باوجود، حالانکہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے، اس پر بھی خوف زدہ ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں کہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے تم نے اپنے کافر بیٹے کا سوال مجھ سے کیوں کیا تھا مغفرت کا۔ یونس علیہ السلام پریشان ہے اس بات پر کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے۔ نوح علیہ السلام پریشان ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے 950 سال محنت کرنے کے بعد بھی ایک جملہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کا کیوں کہا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا بھائی وہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، غلطی سے کیا تھا، سہون تھا،
میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اگر انبیاء علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستیاں اور صحابہ جیسے مقدس لوگ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے خوف میں مبتلا ہیں تو میرے بھائیوں ہم تو سارے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں. ہمیں تو اس خوف میں ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ مبتلا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں. آگے حالات کیا ہیں، دنیا سے جانا ہے، کیا تکلیف ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، کیسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیسی گھاٹیاں جن سے گزرنا پڑنا ہے، کیسے حساب کتاب ہونا ہے، تم جانتے نہیں ہو. اللہ نے اسے پردہ غیب میں رکھا ہے. لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا ولا ضحکتم قلیلا، تم دنیا میں بہت تھوڑا ہنسا کرو اور تم بہت زیادہ رویا کرو. دنیا کی لذتوں سے دل ہٹ جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کسی کے گھر میں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی میت موجود ہے، لوگ اس پر روتے ہیں. اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہیں تو اسے چھوڑ کر خود پر رونے لگے. اس آخرت کے خوف میں ہمہ وقت ہمیں مبتلا رہنا ہے. ہمیں اللہ سے ہمہ وقت یہ دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور پھر اسی ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں لے جائے اور اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے فضل کی وجہ سے اللہ جنت میں داخل فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نوکش الحساب فہلک. بہت چھوٹی سی حدیث ہے، بہت چھوٹی سی، لرزا دینے والی حدیث. من نوکش الحساب فہلک، جس کا حساب شروع کر دیا گیا وہ تو ہلاکت میں پڑ گیا. کیسے دیں گے حساب بھائی؟ ایک آنکھ کا حساب دے سکتے ہیں؟ ایک کان کا حساب دے سکتے ہیں؟ ان ہاتھوں کا حساب دے سکتے ہیں؟ اس زبان کا حساب دے سکتے ہیں؟ جس کا حساب شروع ہو گیا ہلاک کر دیا گیا وہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان حساب ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرماتے ہیں جس کا حساب شروع ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، تو پھر آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حساب یسیرا یعنی آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ بس آپ اپنے فضل سے مجھے حساب کتاب لیے بغیر جنت میں داخل فرما دیں، بس مجھے معاف کر دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جس دن وہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر جس دن اس کی موت آئی اس دن تک بھی اگر سجدے میں پڑا رہے دنیا کے اندر، یعنی ساری زندگی اس نے سجدے میں گزاری، قیامت والے دن اپنے اس عمل کو اپنے لیے ناکافی خیال کرے گا، یہ بھی پورا نہیں پڑے گا. یہ 5 نمازیں چند منٹوں میں پڑھنے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں اللہ کی رحمت سے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن بہرحال اپنے اعمال کی طرف نظر رہنا کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں. اس کا خیال بہرحال ہمہ وقت ہمیں رہنا چاہیے اور اس خوف میں ہمیں مبتلا بھی رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت اپنے فضل کی بنیاد پہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.